ایک قرآن شریف کا درس سننے والا ایک یہودی عالم نے مجھے ٹیلی فون کیا، کئی سال پہلے کا واقعہ ہے، اور مجھ سے پوچھا کہ اسلام کے سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ یہ حق مذہب ہے؟ میں نے کہا اسلام کی تعلیم بہت جامع معنی ہے، اور تعلیم کی جامعیت میں اس نے پورے عالم کو فتح کیا ہے۔ تو وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کہا کہ یہ بات سمجھی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا سورہ فاتحہ سنا ہے اور 14 دن ہو گئے، اس زمانے میں صحت تھی، طاقت توانائی تھی، ہم ختم کرنا جانتے نہیں تھے، تو تقریر اردو میں ہے، درس اردو میں ہے، اور کئی عربی عبارتیں یا عربی اور فارسی اشعار آ جاتے، آپ اس خوشی میں اس کو سن رہے ہیں۔ اور یہودی تھا، اور وہ بھی تفسیر کشاف اور بیضاوی پر کسی بہت بڑے انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہا تھا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ قرآن اور یہ علم میں بھی اس طرح حاصل کر سکوں گا جیسے آپ کو حاصل ہے۔ میں نے کہا یہ تو مغیبات کا علم ہے، لیکن آپ کے علم کا نتیجہ نہیں ہوگا۔ جیسے ایک بہت بڑا برتن دودھ سے بھرا ہوا ہو لیکن اس کا ڈھکن نہ ہو، تو کہنے لگا وہ ڈھکن کیا ہے؟ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صدق کے دل سے اور سچی زبان سے، تو کم علم سے بھی زیادہ کام ہو جائے گا۔ ہمارے تمام مسلمان علماء نہیں ہیں، علماء پر اعتماد کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کلمہ کہ اس کے لیے کسی کی دلالت یا کسی کی جدوجہد دوسرے درجے کی ہے، اصل اللہ کا فیضان ہے۔ ویسے ہی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، ایسی معمولی چیزوں سے ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے انبیاء اور مرسلین نے ان کی مکمل تعلیم و تبلیغ فرمائی، لیکن ایسے لوگ بھی تھے جو محروم ہو گئے اور وہی مردار برے دنیا سے گزر گئے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ ہے بات پہنچانا، آگے بات دل میں ڈالنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام۔ دلوں کا مالک وہ اکیلا ہے، اس نے کسی ولی، نبی، فرشتے، آسمانی زمینی مخلوق کو شریک نہیں کیا ہے۔ ایمان حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ایک خاص سوغات ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیب فرمایا ہے۔ یعنی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بعض لوگ اتنے زبردست آگے ہیں اور بہت مرحلے گزار چکے ہیں، لیکن وہ اصل روح جو انسانیت کی ہے اور زندگی کا جو اصل سرمایہ ہے ایمان، وہ نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ نے مغضوبین اور ضالین میں، مغضوبین آپ نے کہا یہ یہود ہے، اور آپ کہتے یہ منسوس تفسیر ہے کیونکہ مولوی تھا وہ، اور ضالین سے مراد نصارا ہے، اور اس وقت پوری دنیا پر یہود و نصارا کی حکومت ہے۔ پہلے تو آپ درس دیتے تھے تو آپ کے چند طلباء آپ کے سامنے ہوتے تھے، آپ جو چاہتے کہتے، اب تو آپ درس دیتے ہیں اور 75 ملک سن رہے ہیں، کیونکہ آپ باہر آ گئے اور سائنس کا استعمال کرتے ہیں، ٹیکنالوجی اور لائف اور یہ چیزیں سب چل رہی ہیں۔ تو
پوری دنیا پر یہود و نصارہ کی حکومت ہے، اور آپ انہیں کہتے ہیں کہ وہ مغضوبین اور ضالین ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ بندر بنائے گئے، کبھی کہتے ہیں وہ خنازیر بنا دیے گئے. تو آپ ان آیتوں کو چھوڑیں گے یا جنگ کے لیے تیار ہوں گے؟ میں نے کہا میں سب سے پہلے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے بات سمجھی بالکل نہیں. میں نے کہا صفر اور ابجد سے ناواقف. میں نے کہا یہ مغضوبین اور ضالین وہ ہیں جو یہود کے ہاں ان سے اللہ ناراض ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے دین و کتاب سے منحرف ہو گئے تھے. اور جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل سے منحرف ہو گئے وہ ضالین ہو گئے. تو یہ القاب ان کے ہم نے نہیں دیے، یہ آپ کے مذہب سے منحرف ہونے کی ان کو خدا نے سزا دی. میں نے کہا دیکھو جتنی آپ نے گفتگو کی یہ ایک طرف کی گفتگو ہے، وہ جن پر خدا کا غضب آیا اور جو سیدھے راستے سے کٹ گئے. لیکن آپ نے یہ نہیں سنا کہ قرآن کہتا ہے یعلمہ علماء بنی اسرائیل. اس بات کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں. آپ کے علماء کو قرآن علماء کہہ رہا ہے. آپ نے یہ نہیں سنا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. ان میں ایسے دیانتدار ہیں کہ اگر سونے کا ڈھیر بطور امانت کے رکھے بالکل واپس کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے آپ کے دیانتداروں کو قرآن ذکر کر رہا ہے. قرآن صاف کہتا ہے لیسو سوا، سارے ایک جیسے نہیں ہیں. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں بعض ایسے جو ایمان بھی رکھتے، راتوں کو اٹھتے تلاوت کرتے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے، ویسارعون فی الخیرات، خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے، واولئک من الصالحین، یہ نیک اور بلند کردار لوگ. میں نے یہ قرآن نہیں ہے، کوئی اور کتاب پڑھ رہا ہوں. آپ نے کیسے ایک طرف کا فیصلہ سنا دیا کہ بس قرآن جا یہود کو دیکھے اور نصارہ کو دیکھے ڈرز ان کے اوپر حملہ کرے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے. پہلے وہ اپنے مذہب سے بیگانے اور منحرف ہوئے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور شریعت پر سے پش ڈالی. میں نے کہا دیکھو قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. قرآن مجید میں 100 آیتوں میں ابتدا میں بقرہ میں توحید 101 آیت یہ ہے. اللہ فرماتے کہ جب پیغمبر آئے اور پورے تصدیق شدہ پیغمبر گزشتہ شرائع کے مصدق و مصدق، تو وہ لوگ جن کو کتابیں دی گئی تھی انہوں نے اپنی کتابوں کو پیچھے دھکیل دیے، پس پش ڈالا، اور ایسے بن گئے کأنہم لا یعلمون، جیسے بالکل بے علم. بہت ضروری ہے کہ دینی مسائل کی طرف توجہ ہو، اور دینی مسائل کسی کا بھی ٹھیکہ نہیں ہے. اگر عالم بھی ہے اور اس نے محنت نہیں کی ہے تو وہ کافی جواب نہیں دے سکے گا، اور اگر ایک عام آدمی بھی ہے زندگی کا اور اس نے غور و خوض کیا ہے تو وہ جواب دے سکے گا، اللہ اس کی مدد کر لے گا. خیر وہ ایک اچھی مجلس تھی اور وہ بڑے موڈ میں نے اس کو دونوں سمت سمجھائے کہ مغضوبین اور ضالین وہ لوگ ہیں جو آسمانی کتابوں کے منحرف ہیں اور انبیاء کی تعلیمات کو پس پش ڈالا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے موجودہ مذہب یہودی میں آپ کے ہاں اچھے برے، ماننے والے نہ ماننے والے سب ایک جیسے انعام یافتہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو میں نے کہا پھر اس کا کیا ہوگا؟ کہا میں بہت معافی چاہتا ہوں،
آپ کے استاذ ہونے پر اور اپنے شاگرد ہونے پر فخر کرتا ہوں. قرآن جو پڑھاتے ہیں وہ آپ جیسے ہونا چاہیے، جس کی نظر محیط اور بسیط ہو. یہ الفاظ ہیں اس کے.